صوفی سماج چلتا ہے، اسی کے زیر اثر سارا کام کاج چلتا ہے۔ ارے جناب تمہاری سرکار تو آتی جاتی رہے گی، ارے جناب تمہاری سرکار تو آتی جاتی رہے گی، ارے قسم اللہ کی یہاں تو صدیوں سے امام حسین کا راج چلتا ہے، ارے قسم اللہ کی یہاں تو صدیوں سے امام حسین کا راج چلتا ہے۔ آئیے زوردار خطابت فرمانے کے لیے مائک پر مفتی حضرت علامہ و مولانا مفتی نقیب الرحمان اشمتی صاحب کی مدد لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاۃ والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دھوم کے درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المانع الجود والكرم وعلى آله وصحبه والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم۔ ہم اور آپ آج اکٹھا ہوئے ہیں ذکر شہدائے کربلا اور ساتھ ہی ساتھ عاشق صادق امام حسین یعنی سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا۔ مختصر سا وقت ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ شعر منسوب ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، شاہ اسب حسین بادشاہ اسب حسین، دین اسب حسین دین پناہ اسب حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسب حسین۔ اب دیکھیں کہ یہ چار مصرے ہیں، شعر کہتے ہیں شعر کا دو حصہ ہوتا ہے، ایک شعر جو ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، شاہ اسب حسین بادشاہ اسب حسین، ایک حصہ یہ ہے، دین اسب حسین دین پناہ اسب حسین۔ تو پہلے حصے کو ایک مصرع کہا جاتا ہے، دوسرے حصے کو دوسرا مصرع کہا جاتا ہے، دو مصروں سے مل کر کے ایک شعر بنتا ہے۔ تو اب دیکھیں سرکار غریب نواز نے یہ امام علی مقام کی شان میں جو شعر کہا، دو شعر ہے تو چار مصرے ہیں، جس مصرے کے اندر امام حسین کا نام ہے اس مصرے میں یزید کا نام نہیں ہے، اور جس مصرے میں یزید کا نام ہے اس میں امام حسین کا نام نہیں ہے۔ شاہ اسب حسین بادشاہ اسب حسین، اس میں امام حسین کا نام یزید کا نام نہیں۔ دین اسب حسین دین پناہ اسب حسین، اس میں امام حسین کا نام یزید کا نام نہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، اس مصرے میں یزید کا نام ہے، امام حسین کا نام نہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ اب آخری مصرے میں امام حسین کا نام ہے، یزید کا نام نہیں، یعنی پیغام دے دیا سرکار غریب نواز نے، جہاں حسین ہوں گے وہاں یزید نہ ہوگا، جہاں یزید ہوگا وہاں حسین نہ ہوں گے، جہاں حسینی ہوگا وہاں یزیدی نہ ہوگا، اور جہاں یزیدی ہوگا وہاں حسینی نہ ہوگا۔ تو یہی تو امام حسین کا پیغام تھا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین گئے، خاندان کو لے کر کے گئے، زیادہ لمبا قافلہ لشکر لے کر کے نہ گئے۔ امام حسین اگر حکم دیتے تو مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام تھے
اور جو تابعین کرام تھے وہ بھی ساتھ ہو لیتے. امام حسین حکم دیتے تو مکہ شریف میں جو صحابہ کرام تھے وہ بھی ساتھ ہو لیتے اور جو تابعین کرام تھے وہ بھی ساتھ ہو لیتے. مگر امام حسین نے ان سب کو ساتھ نہ لیا بلکہ اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لیا اور کچھ اور حضرات جو شامل ہونا چاہے وہ خود شامل ہو کر کے چلے ساتھ میں. امام علی مقام کے کچھ راستے میں مل گئے, وہ لوگ شامل ہو گئے, مگر زیادہ لمبا قافلہ لے کر کے نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین جانتے تھے میں کس لیے جا رہا ہوں. امام حسین ایسا نہیں ہے کہ ناواقفی میں وہاں پہنچ گئے, ایسا نہیں ہے کہ امام حسین انجانے میں وہاں پہنچ گئے, اچانک یہ مرحلہ پیش آیا, نہیں, بلکہ جب امام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر میں آئے اور روکنا چاہا اور یہاں تک کہ حاکم مکہ سے امان نامہ لکھوا لیا اور بہت کوشش کی کہ آپ واپس چلیں, کوفہ نہ جائیں, امام حسین نے وہاں جواب دیا تھا کہ نہیں, میں ہرگز نہیں لوٹ سکتا, مجھے میرے نبی نے خواب میں جو کچھ بتایا ہے میں وہ کر کے رہوں گا. انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آخر نبی نے کیا فرمایا ہے؟ امام حسین نے فرمایا تھا وہ ابھی تک میں نے نہ کسی کو بتایا ہے اور میں نہ کسی کو بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ صاف مطلب یہ ہے امام حسین انجانے میں نہیں گئے تھے, ناواقفی میں نہیں گئے تھے, وہ جان بوجھ کر کے گئے تھے. انہیں معلوم تھا میری شہادت کا وقت آ چکا ہے. وہ اپنی شہادت کا وقت بھی جانتے تھے, وہ اپنی شہادت کی جگہ بھی جانتے تھے, وہ اپنی شہادت کا مقام بھی جانتے تھے, کون کون ساتھی ہوگا وہ بھی جانتے تھے, کتنے لوگ ساتھ ہوں گے وہ بھی جانتے تھے, ٹائم کیا ہوگا وہ بھی جانتے تھے. امام علی مقام گئے, اے امام آپ جب سب جانتے تھے, سب کچھ جانتے تھے, تو وہاں آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یزیدیوں کی طرف سے کتنا بڑا لشکر ہوگا, کوفہ والے آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے یزید کے ساتھ ہو جائیں گے, مگر پھر بھی آپ نے اوروں کو ساتھ نہ لیا. تو امام حسین کی بارگاہ سے جواب ملے گا کہ سنو, اسلام کی خاطر پہلے اپنا خون, اپنے خاندان کا خون بہا کر کے میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں اسلام میرے گھر سے پھیلا ہے, اسلام میرے نانا جان کے در سے پھیلا ہے. تو اسلام کی خاطر اگر سب سے زیادہ ضرورت ہے اسلام کو تو حسین کی ضرورت ہے. اور میں دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں, اے دنیا والوں, سچا حسینی وہ ہے جو سر تو دے سکتا ہے, باطل سے سمجھوتا نہیں کرتا. امام حسین کربلا کے میدان میں استقامت دکھانے گئے تھے. کربلا کے میدان میں امام حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے. آج یہ عقل کے اندھے دیو کے بندے اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. اگر امام حسین کے پاس اختیار ہوتا تو آخر اتنے پیاسے کیوں رہتے, 3 دن تک پیاسے کیوں رہتے, 3 دن تک بھوکے کیوں رہتے؟ سنو, امام حسین کی طاقت و قوت تو یہ تھی کہ وہ اگر قدم مار دیتے, ٹھوکر مار دیتے تو پانی کا چشمہ ابل پڑتا. مگر امام حسین وہاں کرامت دکھانے نہیں گئے تھے, بلکہ اگر کرامت دکھاتے تو دنیا والے کہتے ان کے پاس وہ طاقت تھی اور وہ خدا کے محبوب بندے تھے. امام حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے اس لیے کرامت دکھا دی, وہ اس رتبے پر فائز تھے. مگر آج ہم کرامت نہیں دکھا سکتے. امام حسین نے کرامت نہیں استقامت دکھائی کہ اے دنیا والوں, کرامت میں تم بہانہ نکال سکتے ہو مگر استقامت یعنی شریعت پر قائم رہ کر کے اپنا سب کچھ لٹا دینا یہی تمہارے لیے ضروری ہے. لہذا امام حسین, اب دیکھو کربلا کے میدان میں کرامت بھی دکھائی ہے, مگر اس لیے تاکہ کوئی عقل کا اندھا دیو کا بندہ نہ کہہ سکے کہ امام حسین مجبور تھے. جب کسی نے آ کر کے کہا امام حسین سے کہ اے حسین, یہ آپ نے جو خیمے کے ارد گرد خندق کھود کر کے آگ جلائی ہے تو کیا مطلب جہنم سے پہلے آپ نے دنیا میں آگ جلا لی؟ معاذ اللہ رب العالمین. امام علی مقام فرماتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں, عرض کرتے مولا یہ خبیث سمجھتا ہے میں جہنمی ہوں, مولا اسے دنیا میں ہی آگ میں جلا کر کے موت عطا فرما. امام حسین نے ادھر دعا کی, ادھر وہ اس کا گھوڑا چمکا اور آگے بڑھا, یہاں تک کہ وہ گھوڑے سے گرا, اس کا پیر پھنس گیا اور وہ کھسیٹتا ہوا لے کے گیا, یہاں تک کہ اس کو اسی خندق میں ڈال دیا. وہ آگ میں جل کر کے مرتا ہوا نظر آیا. پھر کسی شخص نے, خبیث یزیدی نے کہا اے حسین تمہارا نبی
سے کیا تعلق ہے؟ نبی سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے مولا ابھی تو یہ میری جان کے دشمن تھے، اب تو تیرے نبی سے میرا تعلق ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں میرا نبی سے کیا تعلق ہے، اسے ذلت کی موت عطا فرما۔ امام حسین نے ادھر دعا کی، ادھر اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، پاخانہ پیشاب کی ضرورت پیش آئی۔ وہ جیسے ہی تھوڑی دور جا کر کے بیٹھتا ہے، ویسے پیچھے سے بچھو نے آ کر کے ایسا ڈنک مارا ہے کہ اسی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، نجاست کی حالت میں تڑپ تڑپ کر مر گیا ہے۔ اور دنیا والوں نے دیکھا امام حسین کی ذات یہ ہے کہ ایک دعا کر دیں تو خدا ان کی دعا کو رد نہ فرمائے، ہر ایک دعا قبول فرمائے۔ امام حسین دعا کرتے چشمہ جاری ہو جاتا، مگر پیغام دینا تھا اسلام کو بچانے کے لیے۔ اسلام یوں ہی آسانی سے نہیں بچا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے گھر کو بھی چھوڑنا پڑا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے شہر کو چھوڑنا پڑا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے خاندان کو لٹانا پڑا ہے۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے ابا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا خاندان مسلمان تھا، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اسلام کی اہمیت کو جس نے سمجھا ہے وہ امام حسین کی ذات ہے، اسلام کے وقار کو جس نے سمجھا ہے وہ علی اکبر کی ذات ہے، اسلام کی عظمت کو جس نے سمجھا ہے وہ حضرت حر کی ذات ہے، اسلام کے وقار کو جس نے سمجھا ہے وہ حضرت بلال حبشی کی ذات ہے، اسلام کے مقام کو جس نے سمجھا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، فاروق اعظم کی ذات ہے، عثمان ذو النورین کی ذات ہے، مولائے کائنات کی ذات ہے، وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ تبھی تو فرمایا وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا۔ مظہر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا اجاڑا جا رہا ہے، اب تو اے ابر سخا اٹھیے، اجاڑا جا رہا ہے، اب تو اے ابر سخا اٹھیے۔ وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربا مٹایا جا رہا ہے، اے شہید کربلا اٹھیے۔ کس طریقے سے آگے وہیں پر یزیدیت ختم نہیں ہو گئی، یزید اور یزیدیت وہیں ختم نہ ہو گئی بلکہ یزیدیت باقی رہی، مگر کس انداز میں باقی رہی؟ نام بدل کر کے یزیدیت آئی، زمانہ بدلا، اور بدلنے کے بعد اب چونکہ امام حسین نے وہ سبق سکھایا تھا کہ اس نام پر دوبارہ وہ نہیں آ سکتا تھا، لہذا یزیدیت آئی مگر نام بدل کر کے آئی، یزیدیت آئی مگر نام چینج کر کے آئی۔ 14ویں صدی کے اندر جب فتنہ پیدا ہوا اور وہاں امام حسین کے دشمن تھے اور یہاں یزیدی جو ہے نبی کے دشمن بن کر کے آئے، وہاں امام حسین کے خون کے پیاسے تھے اور یہاں کے یزیدی عظمت رسول کے پیاسے تھے، عظمت رسول کا خون کرنا چاہتے تھے۔ یہاں وہاں کے یزیدیوں نے نبی کے خاندان پر حملہ کیا تھا اور ہندوستان کے یزیدیوں نے نبی کی عظمت پہ حملہ کیا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا ہے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا ہے شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے معاذ اللہ۔ اس طرح سے بکواسیں ہو رہی تھی، اس طرح سے خباثتیں ہو رہی تھی اور یزیدیت آگے بڑھ رہی تھی۔ تو اب کربلا کے میدان سے امام علی مقام نے اپنا نائب بنا کر کے بریلی شریف کی دھرتی پر اعلیٰ حضرت کو بھیج دیا، اے بریلی کے احمد رضا، کربلا میں میری تلوار چل رہی تھی، بریلی میں تمہارا قلم چلے گا۔ وہاں میں نے جو کام تلوار سے لیا ہے یہاں وہ کام تمہارا قلم سے ہوگا۔ میں نے وہاں اعلان کیا تھا اور کربلا کے میدان میں یہ آواز آئی تھی جب علی کے شہزادوں نے اپنا تیور دکھایا تھا تو آواز آ رہی تھی اور دنیا نے یہ دیکھ لیا تھا کہ علی کے گھرانے کا انداز اور تیور کیا ہوتا ہے۔ انہی گھرانوں سے فیض پا کر کے اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو آواز آتی ہے دل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور آگے بڑھے، جب اور آگے بڑھے اور یزیدیت نے اور فتنہ پھیلانا شروع کیا
تو اب اعلیٰ حضرت نے اپنا نائب اور اپنا مظہر بنا کر کے شیر بیش سنت کو کھڑا کر دیا۔ اب وہابیت و نجدیت کا قلعہ قمع کرنے کے لیے شیر بیش سنت سامنے آئے اور اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے ان کو تیار کیا۔ حضرات گرامی وقت بہت کم ہے مگر جلدی جلدی سماعت کرتے چلیں۔ کربلا کے میدان میں بھی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ۔ ہندوستان میں بھی جنگ ہو رہی تھی، حق و باطل کی جنگ۔ وہ کس طریقے سے؟ کربلا کے میدان میں دیکھیے نقشہ دیکھیے، جب حضرت قاسم میدان میں آئے، امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم میدان میں آئے، 18 سال کی تقریباً جوانی ہے، اور اعلان فرمایا آؤ میرے مقابلے میں کوئی ہے؟ تو عمرو بن سعد نے کہا تھا اے ارزق جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ ارزق نے کہا تمہیں نہیں معلوم میں سینکڑوں کے مقابلے میں تنہا جایا کرتا ہوں، ملک شام میں اور ملک عراق وغیرہ میں میری بہادری کا ڈنکا بج رہا ہے، تم مجھے اس بچے کے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو؟ تو عمرو بن سعد نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ علی کے گھرانے کے شیر ہیں، تم یہ سمجھتے ہو ان کے سامنے جانا یہ بچہ ہے، ان کے سامنے جانا تمہاری بے عزتی ہے؟ نہیں، تمہارے جیسے سینکڑوں کے لیے تنہا کافی ہوا کرتا۔ مگر وہ خبیث نہ آگے بڑھا، کہا ان کے لیے تو میرا ایک لڑکا ہی کافی ہے۔ اپنے بڑے لڑکے کو بھیجا، وہ میدان میں آیا، حضرت قاسم نے چند ہی دیر کے اندر اسے ایسا فنا کے گھاٹ اتار دیا کہ وہیں 2 ٹکڑے ہو کر کے پڑ گیا، اور اس کی تلوار آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اس کی تلوار پہ قبضہ کر لیا۔ جب یہ منظر دوسرے لڑکے نے دیکھا، اس کا دوسرا لڑکا آیا، چند لمحے میں اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ تیسرے نے دیکھا، تیسرا بھی بلبلا اٹھا، وہ بھی سامنے جھومتا ہوا آیا، گالی بکتا ہوا آیا۔ حضرت قاسم نے فرمایا تمہارے جیسے لوگ گالی بکتے ہیں، ہم تو نبی کے خاندان اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری زبان ایسی نہیں ہوتی ہے، لہذا آؤ مقابلے میں آؤ۔ سامنے آیا، چند لمحوں میں اسے بھی فنار کر دیا۔ چوتھا بیٹا سامنے آیا، اسے بھی وہیں پر چند ہی دیر کے اندر ڈھیر کر دیا۔ اب جب یہ معاملہ ارزق نے دیکھا تو رہا نہ گیا کہ پوری زندگی کی کمائی چاروں بیٹے یہیں پر فنار ہو چکے ہیں، ڈھیر ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا اب میں سامنے جاؤں گا۔ عمرو بن سعد نے کہا ابھی تم کہہ رہے تھے میری بے عزتی ہے، ان کا مقابلہ کرنا میری توہین ہے، اب تم نے دیکھ لیا علی کے لال کا عالم کیا ہوتا ہے، علی کے شہزادوں کا تیور کیا ہوتا ہے۔ اب جب وہ سامنے آتا ہے، تلوار پر نظر پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے ارے یہ تو تلوار میرے بیٹے کی ہے۔ تو حضرت قاسم فرماتے ہیں ہاں ہاں یہ تلوار تیرے بیٹے کی ہے۔ کہا یہ تلوار تم تلوار پر قبضہ کر لیا، ان قریب تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تو حضرت اور اس کو میں نے 1000 درہم میں خریدا ہے، اور 1000 درہم لگا کر کے میں نے اس پر جو ہے وہ پالش چڑھوائی ہے اور اس کو زہر میں آلودہ کیا ہے، اور اس کو پر تم نے قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں ہاں اس لیے قبضہ کیا ہے کہ تجھے تیرے بیٹے ہی کی تلوار سے مار کر کے جہنم پہنچا دوں۔ جب یہ سنا تو بوکھلا گیا۔ اس کے بعد جب آگے بڑھا، حضرت قاسم نے فرمایا اتنا بڑا شہسوار، اتنا بڑا بہادر، اتنا نامی گرامی پہلوان، اور تجھے ابھی یہی نہیں معلوم کہ گھوڑے کی زین کیسے کسی جاتی ہے؟ جیسے ہی گھوڑے کی زین دیکھنے کے لیے نیچے جھکتا ہے، حضرت قاسم نے تلوار کو لہرا کر کے ایسا وار کیا کہ وہیں پر 2 ٹکڑے ہو کر کے ڈھیر ہو گیا۔ یہ ہے یہ منظر تھا کربلا کے میدان میں۔ اب آئیے، جب حق و باطل کی جنگ آگے چلی تو ہندوستان کی سرزمین پر یہی بریلی شریف کے قریب میں جب ہلدوانی سے خط آیا، مولوی یاسین خان سرائی اشرف علی تھانوی کا مرید تھا اور خلیفہ تھا، اس نے خط بھیجا اور وہاں جا کر کے چیلنج کرنا شروع کیا کہ بریلویوں میں کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ لوگوں نے خط بھیجا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ کسی مناظر کو بھیجیں، مناظرے کی ضرورت ہے۔ اس وقت شیر بیش اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت پڑھ کے فارغ نہیں ہو گئے تھے، دستار آپ کی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس وقت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 18 سال کی عمر تھی، صحیح طریقے سے داڑھی بھی نہ نکل پائی تھی۔ حضور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عصمت علی جاؤ مقابلہ کرنا ہے، ان یزیدیوں کا جواب دینا ہے، ان سے مناظرہ کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے دست بوسی کی، دعائیں لی اور وہ تشریف لے گئے۔ غرض یہ کہ وہاں جب پہنچے سنیوں کے اندر ایک عجیب معاملہ ہو گیا کہ یہ 18 سال کے نوجوان، ادھر 80 سال کا بڈھا، آخر مقابلہ کیسے ہوگا؟ وہ نہ جانے کتنوں کا استاد ہے اور یہ ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو شیر بیش سنت نے فرمایا آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو۔ بھیجا کس نے ہے؟
اب اس کے بعد جب مناظرے کی بات آئی تو وہ یاسین خان سرائی 80 سال کے بڈھے نے کہا میرا مقابلہ اس بچے سے، میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں، یہ میری توہین ہے۔ تو اس کے بعد اس نے اپنے 4 شاگردوں کو بھیجا کہ ان کے لیے تو میرے 4 شاگرد ہی کافی ہیں۔ وہاں ارزق نے 4 بیٹوں کو بھیجا تھا، یہاں یاسین خان سرائی نے اپنے 4 شاگردوں کو بھیجا تھا۔ ادھر حضرت قاسم بھی نوجوانی کا عالم، 18 سال کی تقریباً عمر، ادھر مظہر اعلیٰ حضرت کی بھی نوجوانی 18 یا 19 سال کی عمر تھی۔ اور جب بھیجا تو تھوڑی دیر کے اندر چاروں کے چاروں لاجواب ہو گئے، مظہر اعلیٰ حضرت کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ جب یہ لاجواب ہو گئے تو مولوی یاسین خان سرائی آیا، اب میں مناظرہ کروں گا۔ شیر بیش سنت نے فرمایا اب اصول اور ضابطے کے اعتبار سے تم مناظرہ ہار چکے ہو، تمہاری شکست ہو چکی ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے شاگردوں کو اپنا وکیل بنایا تھا۔ وکیل کی شکست موکل کی شکست ہوتی ہے، وکیل کا ہارنا موکل کا ہارنا ہے، لہذا اب ضابطے اور قانون کے اعتبار سے تمہیں کوئی حق نہیں مناظرہ کرنے کا۔ اس نے کہا نہیں میں تو مناظرہ کروں گا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بریلی کے اندر صرف مناظرہ ہی پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ سامنے آیا، مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت نے فرمایا ٹھیک شوق ہے تو آ جاؤ سامنے۔ اب وہاں پر بھی دیکھیں، وہاں پر بھی ایک طریقہ اختیار کیا تھا، جنگ کا ایک طریقہ تھا کہ زین دکھا کر کے فرمایا دیکھو زین کو کس لو صحیح طریقے سے۔ یہاں مظہر اعلیٰ حضرت نے بھی مناظرانہ انداز میں اور اسی جنگ کے انداز میں سوال کیا اور ارشاد فرمایا یہ بتاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے کہ کلام؟ کلمہ ہے کہ اب آپ سوچیں گے یہ کیا ہے، تو تھوڑی وقت ٹائم نہیں ہے تفصیل کا، مختصر سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں جو گرامر پڑھایا جاتا ہے تو اس میں ایک فن ہے، اس کو نحو کہتے ہیں۔ فن نحو کے اندر پڑھایا جاتا ہے کس کو کلمہ کہتے ہیں، کس کو کلام کہتے ہیں، کس کو جملہ کہتے ہیں، کس کو لفظ کہتے ہیں، ہر ایک کا معنی الگ الگ ہے۔ تو اس گرامر کے اعتبار سے اس نے سوچا کہ گرامر کے اعتبار سے لا ایک کلمہ ہے، الہ ایک کلمہ ہے، الا ایک کلمہ ہے، اللہ ایک کلمہ ہے، محمد ایک کلمہ ہے، رسول ایک کلمہ ہے، پھر آخر میں کلمہ جلالت ایک کلمہ ہے۔ اور تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تو الگ الگ کئی کلمے ہیں اور ان سب کے مجموعہ کو اس گرامر کے اعتبار سے کلام کہا جاتا ہے۔ اور ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کہتے ہیں کلمہ، مگر وہاں گرامر کے اعتبار سے کلمہ نہیں کلام ہے۔ تو اس نے جب یہ سرکار مظہر اعلیٰ نے جب سوال کیا تو وہ یہ سوچا یہ نو پڑھ کر کے آ رہے ہیں، یہ گرامر پڑھ کر کے آ رہے ہیں اور اسی اعتبار سے سوال کر رہے ہیں، تو کہا یہ کلام ہے۔ کیا کہا؟ آپ نے پوچھا تھا کلمہ ہے کہ کلام، اس نے کہا یہ کلام ہے۔ مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت نے فرمایا کلمہ نہیں ہے، تو کہا نہیں کلمہ نہیں ہے کلام ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھا سنا مسلمانوں، تم نے دیکھ لیا، تم سب پڑھتے ہو پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پوری دنیا جانتی ہے یہ کلمہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کلمہ نہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے یہ کلمہ ہے، مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے یہ کلمہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کلمہ نہیں۔ جو کلمے کا انکار کرے وہ مسلمان کیسا؟ سبحان اللہ جو سبحان اللہ۔ کلمے کا ہی انکار کرے وہ مسلمان کیسا؟ اب یہ سنا تو وہ سر جھکا کر کے بیٹھ گیا۔ اس طریقے سے چند لمحے کے اندر وہ بھی شکست کھا گیا، وہ بھی ہار مان گیا۔ تو وہ ذات تھی، حق و باطل کی جنگ چلتی چلی آ رہی ہے، وہاں تلوار لوہے کی چل رہی تھی، یہاں تلوار زبان کی چل رہی تھی، وہاں جسم زخمی ہو رہا تھا اور یہاں ذہن اور دماغ زخمی کیا جا رہا تھا، وہاں حق و فتح ہوئی تھی، یہاں بھی حق و فتح ملی۔ اس لیے کہ اب دنیا یہ دیکھ رہی تھی سر کٹا حسین کا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یزید کی فتح ہو گئی، خاندان شہید ہوا امام حسین کا، مگر لوگ سمجھ رہے ہیں یزید کی فتح ہو گئی، مگر نہیں، یزید کی شکست ہوئی، امام حسین کی فتح ہوئی۔ وہ کیسے؟ یزید نے کہا تھا اے حسین ہاتھ دے دو ہاتھ، مگر امام حسین نے سر تو کٹا دیا مگر ہاتھ نہ دیا۔ روایتوں میں یہاں تک آیا کہ شہادت کے بعد امام حسین کے ہاتھ کو تلاش کیا گیا مگر امام حسین کا ہاتھ یزیدیوں کو نہ ملا، ہاتھ لے کر کے نہ گئے، وہ شام گئے تو سر لے کر کے گئے، یعنی امام حسین نے بتا دیا یزید یہی تو تیری شکست ہے اور یہی تو میری فتح ہے، جس کے لیے تو لڑ رہا تھا
شہادت سے پہلے بھی میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہ گیا، شہادت کے بعد بھی میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہ گیا۔ سر تو چلا گیا مگر ہاتھ نہ گیا۔ یہی تو امام حسین کی فتح ہے، یہی تو یزید کی شکست ہے۔ اور آگے چلیں اور آگے دیکھیں، یہ کربلا کے معرکے سے پہلے، کربلا کی جنگ سے پہلے آپ تاریخ پڑھیں گے، حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو سینکڑوں لوگوں کا نام آپ کو یزید ملے گا، صرف تنہا یزید نام کا نہیں تھا، سینکڑوں نام لوگوں کے نام یزید تھے، بہت سو کے نام یزید تھے، بہت سے لوگوں کا نام یزید تھا، مگر امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا، اور یزید نام کے بہت تھے، مگر جب کربلا کی جنگ ہوئی اب اس کے بعد دنیا میں تلاش کرو کہیں ایک یزید نہ ملے گا، جہاں دیکھو وہاں حسین ہے، کوئی احمد حسین ہے، کوئی محمد حسین ہے، کوئی حسین بخش ہے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی صدام حسین ہے۔ بتا دیا اے یزید یہی تیری شکست ہے اور یہی میری فتح ہے۔ یہ ہے امام حسین کی فتح اور یہ ہے یزید کی شکست۔ اور دیکھیں اب آپ معلوم کریں بڑے بڑے قابل لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، تاریخ پڑھنے والوں سے، جغرافیہ پڑھنے والوں سے، اب معلوم تو کریں، کوئی بتائے تو صحیح یزید کہاں مرا، اس کی قبر کہاں؟ کسی کو پتا ہے اتنے لوگوں میں یزید کی قبر کہاں؟ کسی کو نہیں پتا۔ اور کسی بچے سے پوچھ لیجئے امام حسین کا مزار پاک کہاں، تو ہر بچہ کہے گا کربلا کربلا کربلا۔ امام حسین کا گنبد آج امام حسین کے نام پر تعزیہ بنا کر کے گلی گلی میں رکھا جا رہا ہے، گھر گھر میں سجایا جا رہا ہے، امام حسین کے روضے کا نقشہ رکھا جا رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ امام حسین نے وہ جنگ فرمائی ہے اور ایسی شکست دی ہے، یزید مٹ گیا اور یزید کی قبر کا نام و نشان مٹ گیا، مگر حسین آج بھی زندہ ہے۔ امام حسین کہاں ہے؟ ان کا مزار پاک کہاں ہے؟ وہ ہر ایک کو معلوم ہے، بلکہ وہاں نہیں پہنچ پاتے تو یہی ان کے روضے کی نقل بنا کر کے رکھ لیتے ہیں، یہی ان کی یادوں کو منا لیتے ہیں کہ یہی تو امام حسین کی فتح ہے اور یہی تو یزید کی شکست ہے۔ کربلا کے میدان میں یزید کا خاندان نہیں آیا تھا، نہ خود یزید آیا تھا نہ یزید کا خاندان آیا تھا، اور امام حسین گئے تھے، خاندان لے کر کے گئے تھے، شہزادوں کو لے کر کے گئے تھے، بھتیجوں کو لے کر کے گئے تھے، بھانجوں کو لے کر کے گئے تھے، بھانجے بھی شہید ہو گئے، بیٹے بھی شہید ہو گئے، بھتیجے بھی شہید ہو گئے، تنہا بچے تو ایک شہزادہ جن کا وہ بھی عابد بیمار، امام زین العابدین رضی اللہ بیماری کی حالت میں تھے، ایک شہزادے بچے اور پورا خاندان شہید ہو گیا، بھتیجے بھی شہید ہو گئے، بھانجے بھی شہید ہو گئے، خود شہید ہو گئے اور بیٹے بھی شہید ہو گئے، یزید خود بھی نہ آیا، یزید کا خاندان بھی نہ آیا، مگر اب جاؤ دنیا میں تلاش کرو، ہے کہیں یزید کی نسل، ہے کہیں یزید کا خاندان، مگر ڈھونڈو تو امام حسین کا خاندان دیکھو، امام حسین کی نسل پاک دیکھو تو کہیں بغداد میں موجود ہے، کہیں اجمیر میں موجود ہے، کہیں کلیئر میں موجود ہے، کہیں دیوا میں موجود ہے، کہیں کی چھوچا مقدسہ میں موجود ہے، کہیں بلگرام شریف میں موجود ہے، کہیں کلیئر شریف میں موجود ہے۔ بتا دیا یہی تو حسین کی فتح ہے اور یہی یزید کی شکست ہے۔ یزید بھی مٹا، اس کا خاندان بھی مٹا، اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں، مگر امام حسین آج بھی زندہ ہے۔ بتاؤ کوئی ہے جو یزید کی یاد منا رہا ہو؟ کوئی ہے جو یزید کی محفل کر رہا ہو؟ کوئی ہے جو یزید کے نام پر پروگرام کر رہا ہو؟ مگر بہر حسین کیسی شکست دی ہے کہ آج اگر کسی کو یزید کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں یہ مجھے گالی دے دی۔ گالی سے کم نہیں ہے، کسی کو یزید کہہ دیا تو یہ گالی سے کم نہیں ہے، حالانکہ معنی اس کا غلط نہیں۔ وہ امام حسین کی فتح کہ اگر کسی کو یزید کہہ دو یا یہ یزید کا چیلا کہہ دو، یزید کا غلام کہہ دو، تو وہ اگرچہ یزیدی ہو، وہابی دیوبندی ہو، جن لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا، ان دیوبندیوں نے، محمود عباسی نے لکھا کہ یزید حق پر تھا،
اگر امام حسین زندہ بھی بچ جاتے تو ان کا قتل کرنا واجب تھا. ان وہابیوں کی کتاب خلافت معاویہ و یزید کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ یزیدی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو ہی دکھاؤں, یہ کتاب ہے یزید بن معاویہ تحقیق و انصاف کی روشنی میں. اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ, اور یہ وہ اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلدوں کے مدرسہ جامعہ سلفیہ بنارس کا فتویٰ چھپا ہے کہ یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھنا جائز ہے, اور وہ ایک اسلامی خلیفہ تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ ان وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب میں موجود ہے. مگر ان وہابیوں کو بھی جو یزید کو حق پر مانتے ہیں, اگر یزید کہہ دو یا یزید کا غلام کہہ دو تو لال پیلے ہوتے نظر آتے ہیں. مگر کوئی ہمیں کہہ دے یہ غلام حسین ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اے مولا ہمیں سچا حسینی غلام یہاں بھی بنا اور وہاں بھی حسینی غلام بنا کر دیا. تو یہی تو امام حسین کی فتح ہے اور یہی تو یزید کی شکست ہے. ہم آج محفلیں منعقد کر رہے ہیں, سبیلے لگا رہے ہیں, لنگر کر رہے ہیں, کھچڑا پکا رہے ہیں. کیا آرزو و تمنا ہے؟ آرزو یہ ہے, تمنا یہ ہے کہ اے امام حسین وہاں ہم نہ تھے, اگر ہوتے تو کچھ پانی کا انتظام کرتے, اگر ہم ہوتے تو کچھ دانے کا انتظام کرتے. اے امام علی مقام اگر ہم وہاں ہوتے کچھ کوشش کرتے, آپ کا ساتھ دیتے. افسوس ہم وہاں نہیں تھے, ہم سناوت کی سرزمین پر ہیں. ہم آخری بات سن لیجیے کہ وہاں ہماری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ امام حسین اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم بھی کچھ انتظام کرتے. وہاں نہیں تھے, ہم یہاں آپ کے نام پر سبیل لگا رہے ہیں, شربت پلا رہے ہیں, کھچڑا کھلا رہے ہیں, لنگر کر رہے ہیں. مگر یہ حسینیوں کے دل میں ہے. مگر جو یزیدی ہے ان کے دل میں کیا تھا؟ اے یزید اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے, نہر فرات پر پابندی لگاتے, ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے, دانا اور پانی نہ جانے دیتے. وہاں تو پابندی وہاں نہ تھے, نہ لگا سکے. اب ہندوستان میں ہیں, یہ حسینی سبیل لگا رہے ہیں, شربت پلا رہے ہیں, کھچڑا کھلا رہے ہیں. اب یہاں ہم حرام کا فتویٰ دے کر کے بند کروا رہے ہیں, معاذ اللہ. اب دیکھیں سوال کیا گیا کہ محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا مع اشعار بروایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی و نیز سبیل لگانا, چندہ دینا, شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ جواب دیتا ہے محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ بروایات صحیحہ ہو یا سبیل لگانا, شربت پلانا یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہے.
اب بتائیے ایسا لکھنے والا حسینی ہے کہ یزیدی؟ بولیے ایسا لکھنے والا کون؟ امام حسین کی سبیل کو حرام، شربت کو حرام، کھچڑے کو حرام، ذکر حسین کی محفل کو حرام بتائے، وہ یزیدی ہے کہ حسینی؟ یزیدی ہے۔ اور اسی کتاب میں سوال کیا گیا غیر مسلموں کے پیاؤ کا پانی پینا تو کہا جائز ہے، غیر مسلموں کے تہوار کی پوری کچوری کھانا تو کہا جائز ہے۔ اب بتاؤ وہاں کی جائز ہو جائے، یہاں ناجائز، وہاں جائز یہاں حرام معاذ اللہ رب العالمین، تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے امام حسین کا کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اے امام حسین کا اپنے آپ کو غلام کہنے والوں، پہچانو ان یزیدیوں سے، دور رہو ان یزیدیوں سے، اور اپنے آپ کو اگر حسینی کہتے ہو تو سچے حسینی بن کر کے رہو اور سچے حسینی بن کر کے دنیا سے جاؤ۔ اگر حسینیت پر رہے، ان وہابیوں، دیوبندیوں، نجدیوں، رافضیوں، قادیانیوں سے دور رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں امام حسین اگر مسکرا دیں گے اور وہ اگر فرما دیں گے یہ میرا پیارا ہے، یہ میرے نام پر سبیل لگانے والا ہے، میرے نام پر میری یاد کی محفل منعقد کرنے والا ہے، تو قسم خدا کی بیڑا پار ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا حسینی بنا کر کے رکھے اور سچا حسینی بنا کر کے اٹھائے، ایمان پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، تمام وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔